بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا استنبول میں کیے گئے عربی بیان کا اردو خلاصہ۔ تفصیلات کے مطابق شیخ الاسلام صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے استنبول میں کیے گئے اپنے خطاب میں کہا کہ اس وقت پوری امت مسلمہ مختلف خطرات میں گھری ہوئی ہے، خصوصاً ہمارے ارض مقدس کے باسی بھائی جو اس وقت پوری امت کی طرف سے نیابت کا فریضہ ادا کرتے ہوئے کفریہ عالمی طاقتوں سے نبرد آزما ہیں۔ انبہ نفسی و ایاکم ان العالم الاسلامی اليوم فی خطر عظیم وان اخواننا فی هم الذین یقومون باقامة فی سبیل اللہ نیابۃ عن الامة الاسلامیۃ کلہا۔ یہ وہ دین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی ہے۔ فإن هؤلاء الذين بذلوا حياتهم وأنفسهم ومهجهم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ یاد رکھیں، صرف ارض مقدس کی نہیں بلکہ یہ ظالم و جابر اور مبغوض قوم کے خلاف ایک تحریک ہے جس کا نام تحریک القدس ہے۔ ليس لأرض فلسطين فقط بل لتحرير القدس عن الأيدي الغاشمة الجابرة المبغوضة۔ اسی تحریک میں ابھی کچھ ہی وقت پہلے مجاہد شخصیت شیخ ابو العبد رحمہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر خصوصی رحمتیں نازل ہوں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رضا اور بخشش والی چادر سے ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اس وعدے کو ہمارے شیخ ابو العبد رحمہ اللہ نے اپنے اوپر پورا کر دکھایا۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ اے میرے بھائیو، آج ہم نے حدیث مبارک پڑھی ہے جو صحیح مسلم کی کتاب الجہاد اور کتاب السیر میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کیا جاؤں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس جہاد و قتال کے لیے اٹھ کھڑے ہوں وہ جو غزہ کے مقام پر جاری ہے، اور آج کی مجلس کو ہم ختم کریں تو اس طرح کہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی ہو، ان کے لیے ظاہری مدد بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو جلد سے جلد فتح جابی عطا فرمائے اور ناجائز ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کا پاک نام صرف ارض مقدس پر ہی نہیں بلکہ پورے عالم پر بلند و بالا ہو جائے۔ وَيُعْلِيَ كَلِمَةَ اللَّهِ لَيْسَ فِي أَرْضِ فَلَسْطِينَ فَحَسْبَ بَلْ فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ كُلِّهِ من المغرب الى اندونیسیا۔ یہ آج کا پیغام ہے اس مجلس کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث پڑھی گئیں اور ان کا ختم کیا گیا۔ هذه رسالة هذا المجلس، رسالة مجلس قرئ فيه احاديث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وختم فيها احاديث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس ہم سب کو چاہیے کہ ہم ارض مقدس کی مدد و نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ہر اس حیثیت سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے، چاہے وہ قوت بازو کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو یا اس کے علاوہ۔ فلنقم جميعا بنصرة اہل فلسطین بكل ما في ايدينا من قوة ومن مال ومن مہج۔ چاہیے کہ ہماری ہر چیز اس بیت المقدس پر قربان ہو جائے جو انتظار کر رہا ہے کہ مسلم امہ کہاں ہے۔ فلنفدي انفسنا على القدس على بيت المقدس الذي ينتظرنا جميعا ايها المسلمون۔ مفتی صاحب نے کہا کہ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ میرے دل کی آواز تھی جو اس مجلس میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ امت کے تمام علماء پر یہ واجب ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں کہ وہ علماء امت کو اس غفلت اور نیند سے بیدار کریں جس میں اس وقت ہم دبے ہوئے ہیں۔ وعلى علماء الامة جميعا حيثما كانوا واينما كانوا ان يوقظوا هذه الامة من هذه الغفلة ومن هذا النوم الذي هم فيه الآن